بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک کوڑی، ایک گنجے اور ایک اندھے شخص کے امتحان کے بارے میں کہ کیسے خدا تعالی نے ان سے امتحان لیا اور کون کس امتحان میں کامیاب ہو سکا۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ خدا تعالی نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ بالکل اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ بس اس نے ایک گھابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ بس اس کو ایک گھابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چاہیے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ بس اس کو ایک گابن بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے سوائے خدا تعالیٰ کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اس طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھے نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ہو۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں یعنی کوڑی اور گنجے کو انکار کرنے کی وجہ سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس سے راضی ہوا اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر ابھی تک مہر وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔